شہر کی ایک چھوٹی مڈل کلاس جگہ پر رہائش پذیر تھے۔ میرے 5 بچے تھے، جس میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ایک غریب گھر سے ہمارا تعلق تھا۔ میرے شوہر کی شہر میں ایک ہی چھوٹی سی سموسے اور پکوڑوں کی دکان تھی۔ اس دکان سے ہونے والے نفع سے ہمارے گھر کی گاڑی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ میری 2 بیٹیاں بڑی تھیں اور پھر 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اپنے 5 بچوں کو ہم اپنی استطاعت کے مطابق پڑھا لکھا رہے تھے۔ دونوں بڑی بیٹیوں نے میٹرک کر رکھی تھی۔ اب وہ دونوں گھر میں ہی سلائی کڑھائی کر کے گھر کے خرچے میں اپنا حصہ ڈالتی تھی، مگر جس طرح وہ بچپن اور لڑکپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی، میری آنکھوں سے رات کی نیند اڑنے لگی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں اپنی طرف سے کچھ بچت کر کے دونوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کی چیزیں جمع کر رہی تھی۔ غریب گھر سے تعلق کی وجہ سے کچھ اچھا رشتہ بھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ سب کو اچھے جہیز نہ ملنے کی امید کی وجہ سے کوئی ہمارے گھر میں اپنا لڑکا بیاہنے کو تیار نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سفید پوشی اور غریبی خود کا ایک جرم لگنے لگی تھی۔ بچوں کے اچھے مستقبل کے خواب پورے ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ پریشانی سے ایسے لگنے لگا تھا جیسے ہم میاں بیوی پر وقت سے پہلے ہی بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ میری بچیاں شروع سے ہی بہت نیک سلجھی ہوئی تھی، بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اتنی کم صورت بھی نہیں تھی کہ کوئی دوبارہ ان کی طرف دیکھے نہ۔ آہستہ آہستہ دن رات اسی طرح معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، جس سے محلے کے تمام لوگ ہی تجسس کا شکار ہونے لگے تھے۔ ہم ماں بیٹیاں عام روٹین کے مطابق گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتے کپڑوں کی کڑھائی میں مصروف تھیں۔ ہمیں شہر کی بوتیک سے آرڈر آ جاتے تھے، جس کو ہم مل کر پورا کرتے اچھا خاصا کمانے لگی تھیں۔ جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازے کی طرف بڑھتی اسے کھول گئی تھی۔ اپنے سامنے ایک بڑی عمر کی انجان خاتون کو دیکھتے خاصی حیران ہوئی تھی۔ اس کے نفیس پہناوے اور اس کے پیچھے موجود ایک بڑی سی گاڑی کو دیکھتے میں کچھ دیر تو بولنے کے قابل ہی نہیں ہوئی تھی۔ مقابل خاتون نے مجھے یوں حیران دیکھتے اپنا نام بتاتے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو میں اسبات میں سر ہلاتے ایک طرف کو ہوتی ان کو گھر کے اندر لے آئی تھی۔ ہم نے کمرے کو بیٹھک کے طور پر اپنی جیب کے مطابق اچھے سے سجا سوار رکھا تھا۔ میں انہیں بیٹھنے کے لیے یہیں لے آئی تھی۔ ان کو بٹھاتے میں ان کے لیے پانی لینے کچن کی طرف آئی اور واپس ان کے پاس جانے سے پہلے بڑی بیٹی کو چائے لے کر آنے کا کہہ گئی تھی۔ اس نفیس سی اور نور سے بھرپور چہرے والی عمر رسیدہ سی خاتون کے چہرے پر اتنی نرمی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی عالیشان گاڑی میں آئی ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی غرور نہیں تھا۔ میں نے ان کے سامنے موجود چھوٹے سے ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھتے ان سے ان کا نام اور یہاں ان کی آمد کا مقصد پوچھا تھا، جس پر ان خاتون نے اپنا نام عائشہ بتایا تھا اور اپنے آنے کا مقصد یہ بتایا کہ انہیں اپنے پوتے کی شادی کے لیے ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی کی ضرورت ہے، اور وہ کسی کے بتانے پر ان کے گھر اپنے پوتے کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ ان کی باتیں سنتے میں تو کچھ دیر حیرانگی سے کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ ان کی بات نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا، لیکن جلد ہی میں نے ہوش میں آتے ان کو کہا کہ بہن جی، کہاں آپ اور کہاں ہم، ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا، یہ سب مشکل ہو جائے گا۔ بے شک ہم اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے پریشان تھے، لیکن ایسی کوئی بڑے گھر امیر لڑکے کی خواہش ہمارے دل میں بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن مقابل خاتون نے کچھ اس طرح حلاوت بھرے لہجے میں التجا کی تو میں نے ہچکچاتے حامی بھر ہی لی تھی، لیکن اس شرط پر کہ میری بیٹیوں کے ابو چھان بین کروا کر اگر مطمئن ہوئے تو پھر ہی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے، جس پر وہ خوش ہو گئی تھی اور مسکراتے ہوئے انہوں نے آگے کو ہوتے پانی کا گلاس پکڑے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔
تو اسی وقت میری بیٹی وہاں چائے لیے آ گئی تھی۔ میری بیٹی کے آتے ہی ان کی نظریں میری بیٹی پر ہی ٹک گئی تھی۔ میری بیٹی سلام کرتی چائے اور بسکٹ کی پلیٹ میز پر رکھتے وہاں سے جانے لگی تھی، تو انہوں نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا بولا، تو میری بیٹی ایک نظر میری طرف دیکھتی ان کے ساتھ ٹک گئی تھی۔ وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی۔ مجھے آپ کی یہ بیٹی بہت پسند ہے، میری بیٹی کے وہاں سے جاتے ہی انہوں نے جلدی سے کہا تھا۔ میرے دل میں کافی دیر سے یہ سوال مچل رہا تھا کہ وہ اتنی امیر ہوتی ہمارے گھر رشتہ کیوں لے کے آئی ہیں؟ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پوتے کی بہو کیوں نہیں لے آتی؟ میں نے موقع دیکھتے جلد ہی ان سے یہ بات پوچھ لی تھی، جس پر ان کا کہنا تھا کہ پوتا بس کچھ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹی سے کوئی لڑکی ان کے پوتے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا، وہ اپنے پوتے کے لیے ایسا رشتہ چاہتی ہے جس میں آنے والی لڑکی ان کے پوتے کو سنبھال کر اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی رہ سکے۔ ان کی بات سنتے مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ وہ یہاں اپنے بیمار پوتے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی ہیں۔ میرے چہرے کے تاثرات سے شاید وہ میرے دل کے جذبات کو سمجھ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑتے کسی قدر التجائیہ انداز میں کہا کہ وہ بڑی امید لے کر وہ اس کے پاس آئی ہیں۔ ان کا پوتا پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایکسیڈنٹ نے اس کے دماغ پر اثر ڈالا ہے، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اس کا علاج ڈاکٹروں کے کہے کے مطابق ممکن ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی صحیح سے دیکھ بھال نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو وہ اپنے جیتے جی اپنے لاڈلے پوتے کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ انہیں امید تھی کہ اس کا بہت ہی کوئی قریبی رشتہ دار لازمی ان کے پوتے کو ٹھیک کر دے گا۔ ان خاتون نے کچھ اس انداز میں میری منت سماجت کی کہ میں زیادہ اپنا غصہ قائم نہیں رکھ سکی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہ کر دوں۔ وہ خاتون بہت سی امیدیں لے کر میرے گھر سے چلی گئی تھی، ساتھ اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دے کر گئی تھی۔ رات کو اپنے شوہر کے گھر آنے پر میں نے اسے ساری بات تفصیل سے کہہ سنائی تھی، جسے سنتے اس کے چہرے پر بھی تفکر کے سائے پھیلنے لگے تھے، مگر پھر مجھ سے اس خاتون کا دیا فون نمبر اور گھر کا پتہ لے لیا کہ وہ اس بارے میں خود جانچ پڑتال کروا کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ میرے شوہر نے کچھ دن میں ہی ان کی ساری تفصیلات معلوم کروا لی تھی، جس کے مطابق وہ خاتون اکیلی ہی اپنی 3 پوتوں کے ساتھ ایک بڑے سے بنگلے میں رہتی ہیں۔ ان کا بزنس کی دنیا میں کافی جانا مانا نام تھا۔ اس خاتون کے بیٹے اور بہو کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، اب وہ اکیلے ہی گھر اور بزنس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے دونوں پوتے ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان کا بڑا پوتا ذہنی بیماری کی وجہ سے گھر ہی ہوتا ہے، جبکہ بیماری سے پہلے وہی سارا بزنس سنبھالتا تھا۔ وہ لڑکا ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ وہ فیملی ہمارے سے بہت اونچی تھی، لیکن صرف اس لڑکے کے ذہنی بیمار ہونے کی وجہ سے ہم وہاں رشتہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ہم میاں بیوی دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس عورت کے دوبارہ اپنے گھر آنے پر انکار کر دیں گے، لیکن یہ ہماری سوچ ہی تھی، کیونکہ جب اگلی بار وہ خاتون آئی تو اس وقت میرے شوہر بھی گھر ہی پر تھے۔ اس خاتون کے سیدھے سبھاؤ اپنی مطلب کی بات آنے پر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اشارہ کیا کہ وہ بولے، مگر ہمارا کوئی جواب سننے سے پہلے ہی ان خاتون نے ہمارے چہرے کے تاثرات کو دیکھا اور پھر کہا کہ اگر ہم اس رشتے کے لیے حامی بھر لیتے ہیں تو وہ ہماری باقی دونوں بچیوں اور بیٹوں کے اچھے مستقبل کے لیے سارا اٹھائیں گی۔ ان کی اس بات پر میرے شوہر جو انکار کے لیے منہ کھول رہے تھے، یکدم سے چپ کر گئے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، مگر وہ میری نظروں کو نظر انداز کرتے اب کی بار صاف الفاظ میں اس رشتے کے لیے اقرار کر گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی اس بات پر ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ خاتون ہمیں
گھر آنے کی دعوت دیتی خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی میرے شوہر نے مجھے اس رشتے سے ہونے والے بہت سے فائدے گنوانے شروع کر دیے، مجھے چپ کروا دیا تھا۔ ہم اس خاتون کے بنگلے پر گئے، یہاں انہوں نے ہماری آؤ بھگت کی تھی، جس سے ہم اس بڑے اور خوبصورت بنگلے کو دیکھتے مرغوب ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ملنے کے لیے بلایا تھا، تو ہم لڑکے کو دیکھتے دیکھتے کافی حیران ہوئے تھے کہ فی الحال وہ اس وقت کافی نارمل بیہیو کر رہا تھا، جبکہ ذہنوں میں یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ کتنا پاگل اور بیمار ہوگا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی چند دنوں میں ہی ہم نے سادگی سے بیٹی کا نکاح کرتے اسے رخصت کر دیا تھا، جس کے بعد ہم پر یہ آشکار ہو گیا تھا وہ لڑکا تو ذہنی بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو چھوٹا بچہ سمجھتا ہے اور اسی طرح کا رویہ اپنائے رکھتا ہے۔ اس دن پتہ نہیں کتنی محنت اس پر کی گئی تھی کہ وہ ہمارے سامنے جو 10 منٹ بیٹھا تھا تو کچھ نارمل رویہ دیکھا گیا تھا۔ اپنی بیٹی کے یہ سب بتانے پر ہم بس چپ کر کے رہ گئے تھے اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اب دوبارہ ہماری دہلیز پر اپنے شوہر کو چھوڑ کر مت آنا، نہیں تو ہم اپنا دروازہ تم پر بند کر دیں گے۔ جس سے میری بیٹی شکوہ کنا نظروں سے ہمیں دیکھتی ہم دونوں کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے بعد شروع ہوا تھا میری بیٹی کی زندگی کا نیا امتحان، لیکن میری بیٹی نے اب کبھی ہم سے اپنے گھر کی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی، بلکہ اس نے ہماری عزت کی لاج رکھتے اپنی نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ساری توجہ اپنے پاگل شوہر کی طرف مرکوز کر لی تھی۔ اس گھر میں رہتے جو بات عائشہ خاتون محسوس نہیں کر سکی تھی، وہ بات میری بیٹی نے بہت جلد معلوم کر لی تھی کہ اس کے شوہر کی بیماری کے پیچھے گھر کے ہی کسی فرد کا ہاتھ ہے۔ میری بیٹی کے دونوں چھوٹے دیور بھی بیاہے ہوئے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ میری بیٹی کے شوہر کی شادی اس کے ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ سے جلدی ہو نہیں پائی تھی۔ اس گھر میں عائشہ اور اس کے شوہر کا سلوک تو اس کے ساتھ اچھا تھا، شوہر بیچارہ تو خود کو بچہ سمجھتا تھا، تو اس نے میری بیٹی کے ساتھ بھلا کیا کرنا تھا؟ وہ تو بس اسے اپنی دوست سمجھتا، اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، مگر اس کے علاوہ میری بیٹی کے دیوروں اور ان کی بیویوں کا سلوک اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے گھر میں مس فٹ سمجھتے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، جس پر میری بیٹی نے کبھی اف تک نہ کی۔ ان کے ایسے برتاؤ کی وجہ سے میری بیٹی کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے شوہر کی بیماری کی وجہ پیچھے لازمی ان سب کا ہاتھ ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے بڑے بھائی کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ ان کے مرنے سے ساری دولت ان کے پاس آ جائے گی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پاگل بھائی کبھی ٹھیک ہو، اس لیے وہ خفیہ طریقے سے اپنے بڑے بھائی کو ایسی ادویات دے رہے تھے جس سے اس کی ذہنی حالت وہیں کی وہیں تھی۔ عائشہ خاتون اپنے پوتے کی حالت میں شادی کے بعد بھی کوئی سدھار نہ دیکھتے بہت افسردہ ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے سے کچھ حد تک مطمئن واقعی ہو گئی تھی کہ ان کی پسند کردہ لڑکی ان کے پوتے کا بہت خیال رکھنے والی تھی۔ انہوں نے کبھی اس کے ماتھے پر ناگواری یا پھر غصے کی شکن نہیں دیکھی تھی۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کرتے اپنے پوتے اور اس کی بیوی یعنی میری بیٹی کو وہاں سے دوسرے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا کہ شاید وہاں اکیلے رہتے ان کا پوتا اپنی بیوی اپنی نئی ذمہ داری کو سمجھ سکے، اور اس کے ساتھ رہے گا تو اس کا سارا دھیان بھی اسی کی طرف رہے گا، اور ان کا خیال تھا کہ جگہ بدلنے سے بھی اس کے دماغ پر اثر پڑے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں پر میری بیٹی نے اپنے شوہر کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ دوسری جگہ شفٹ ہونے سے میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا تھا، اور وہ اس سے پر امید ہو گئی تھی کہ اب اس کا شوہر بہتری کی طرف لازمی آ جائے گا۔ اس نے خود بھی اپنی محنت اور اپنے شوہر کا خیال رکھنا پہلے سے بھی زیادہ کر دیا تھا۔ اس نے یہاں آ کر اپنے شوہر کے لیے ایک اور ڈاکٹر کا انتظام کیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو وہ سب دوائیں دینا بند کر دی تھی جو وہ یہاں سے آنے سے پہلے استعمال کرتا تھا، جس سے اسے بہت جلد ایسے لگنے لگا جیسے اس کا شوہر پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔
وہ یہاں آتے ہی جس طرح اپنا رویہ بالکل ٹھیک کر گیا تھا، وہ بہت زیادہ اچنبھے کا شکار ہونے لگی تھی، لیکن وہ یہ سوچ کر بے فکر ہو گئی کہ اس نے یہاں آ کر جو ڈاکٹر اور دوائیاں تبدیل کی ہیں یہ اس کی بدولت ہے۔ نئی جگہ، نیا شہر، ایسے لگنے لگا تھا جیسے میری بیٹی کو راس آنے لگا تھا۔ وہ جو دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے ناراض تھی، اب اپنے شوہر کو نارمل حالت کی طرف آتا دیکھ کر وہ خوش ہونے لگی تھی۔ ایک دو ماہ وہ دونوں ایسے ہی الگ رہے تھے۔ اس دوران عائشہ خاتون نے ایک دو بار ان کے پاس چکر لگایا تھا، اور وہ بھی اپنے پوتے کی بہتر ہوتی حالت پر زیادہ خوش تھیں۔ میری بیٹی کا شوہر میاں بیوی کے رشتے کو سمجھنے لگا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ جب میری بیٹی کے شوہر کی حالت میں کافی سدھار آ گیا تو وہ لوگ واپس آ گئے تھے، لیکن یہاں آتے ہی میری بیٹی کو یہ دیکھتے دھچکا لگا تھا کہ اس کا شوہر پھر پہلے ہی کی طرح ہی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا ہے۔ وہ یہاں آ کر پھر سے بچہ بن گیا ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری بیٹی نے اپنے شوہر کے ٹھیک ہونے کا بس خواب دیکھا ہو، کیونکہ پرانے بنگلے میں سب کے سامنے آتے ہی وہ پھر سے خود پر پاگل پن کا خول چڑھا گیا تھا۔ اپنے شوہر کی اس حالت سے میری بیٹی بہت زیادہ افسردہ ہو گئی تھی۔ عائشہ خاتون رنجیدہ سی رہنے لگی تھی کہ ان کا لاڈلا پوتا شاید اب کبھی ٹھیک نہ ہو، اور انہوں نے ایک اچھی بھلی لڑکی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ انہی کشمکش دنوں میں میری بیٹی کی ماں بننے کی خبر ملی، مگر سب خوش ہونے کی بجائے میری بیٹی کی ذات کو مشکوک کر گئے تھے۔ میری بیٹی کے دیوروں اور ان کی بیویوں نے میری بیٹی پر الزام لگا دیا کہ یہ ان کے بھائی کا بچہ نہیں ہے، وہ تو خود بچہ بنا پھرتا ہے، تو یہ سب ممکن ہی نہیں ہے۔ لازماً جب تم لوگ اکیلے رہنے گئے تھے وہاں تم نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ اس بار تو عائشہ خاتون بھی کچھ بولنے کے بجائے خاموش ہو گئی تھی، جیسے انہیں بھی میری بیٹی پر شک ہو، یعنی کہ میری بیٹی کی زندگی مزید مشکلات میں گھر گئی تھی۔ اس نے ہر ایک کو اپنی بات اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ عائشہ خاتون نے بھی جب میری بیٹی کی طرف سے اس موقع پر نظریں پھیری تو یہاں ایک طرف میری بیٹی کی رہی سہی ہمت ختم ہوئی، تو دوسری طرف اس کے دیوروں اور ان کی بیویوں کو گویا شے مل گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگے تھے، اسے باتیں سناتے، اس کی ذات کو کٹہرے میں کھڑا رکھنا ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میری بیٹی کو اس گھر میں اب ایک ملازمہ کی حیثیت دی جانے لگی تھی۔ کا جو جی چاہتا اس سے اس حالت میں کام کروا لیتا۔ میری بیٹی اس سب پر اپنے غافل شوہر پر ایک شکوہ کنا نگاہ ڈال کر رہ جاتی تھی، مگر میری بیٹی کی زندگی میں شاید کچھ آزمائش باقی تھی۔ جب اس کے شوہر نے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ اپنی بیوی یعنی میری بیٹی کو اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا، اسے یہ لڑکی اچھی نہیں لگتی، وہ اس بات پر کچھ اس طرح ضد پر اڑا کہ عائشہ خاتون نے میری بیٹی کو ڈرائیور کے ساتھ واپس میرے گھر بھیج دیا۔ ہمارا کافی عرصے سے بیٹی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اب بیٹی اس حالت میں واپس گھر آئی تو میں سر پکڑ کر رہ گئی۔ میری دوسری بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی، تو اس دوران اس کا اس طرح آ جانا مجھے عجیب بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے اسے بہت سی باتیں سنا دی تھیں۔ میں نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ اس کا بچہ اس کے شوہر کا ہی ہے۔ ہر طرف سے میری بیٹی کو لان تان ہی سننے کو مل رہی تھی۔ میری بیٹی بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے باتوں کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے ہر طرف سے مایوس ہوتے اللہ سے لو لگا لی تھی۔ وہ گھر میں بس جس کمرے میں رہتی سارا دن وہی مختلف عبادات میں گزار دیتی تھی۔ جب میری بیٹی کا ڈیلیوری کا وقت آیا تو ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ یہاں پر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بڑا آپریشن ہوگا، تو پیپرز پر اس کے شوہر کے دستخط چاہیے، جس پر میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی، جس پر ڈاکٹر اور نرسز آپس میں چہمگوئیاں کرتی باتیں کرنے لگی، اور کبھی افسوس اور ہمدردی بھری نگاہوں سے میری بیٹی کی طرف دیکھ لیتی۔ اس سے پہلے کہ میں یا پھر میری بیٹی کا باپ ان پیپرز پر دستخط کرتا، ہمارے نزدیک ایک خوبرو اور چست و توانا سا مرد آ کھڑا ہوا تھا۔
اس کے چہرے پر نظر پڑتے میں اور میرا شوہر کچھ پل کے لیے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی کا شوہر تھا، جو اب بالکل نارمل حالت پہ ہمارے سامنے تھا۔ ہمیں لگا وہ بھی شاید ہماری بیٹی پہ کوئی الزام لگانے آیا ہوگا، لیکن اس نے زیادہ سوال کیے بغیر ہمارے ہاتھ سے پیپر پکڑتے وہاں اپنے سائن کر دیے تھے۔ وہاں کھڑی لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز اب ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو انہیں اپنے داماد کے پاگل ہونے کا بتا رہے تھے، اور وہ اسی وقت بھلا چنگا سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر اور نرسیں تو وہاں سے اپنا کام کرنے چلی گئیں، تو ہم میاں بیوی اپنے داماد کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے دھیرے سے سلام کرتے ہمارا حال چال پوچھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ہم اسے اس طرح دیکھتے کچھ مرغوب سے ہو گئے تھے۔ وہ ہماری حالت سمجھتا ہمیں ایک طرف لے گیا تھا، اور وہاں جا کر اس نے جو باتیں ہمیں بتائیں ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ بات کچھ یوں تھی کہ ایکسیڈنٹ سے اس کے دماغ پر اثر پڑا تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا سب سمجھتے تھے۔ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں پر شک ہو گیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ اس کے بھائیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ٹھیک ہونے کے باوجود خود کو پاگل ہی بنائے رکھا تھا تاکہ سب کے اصل چہرے اس کے سامنے آ جائیں۔ وہ اپنے بچے کی حقیقت شروع سے جانتا ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ کہیں اس کے بھائی اور ان کی بیویاں اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی لیے اس نے ڈرامہ کر کے میری بیٹی کو واپس ہمارے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اب وہ اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ سب کے سامنے اپنے اب تک کے ڈرامے کی حقیقت کھول چکا تھا، جس سے اس نے اپنے بھائیوں کو بزنس میں ان کا حصہ الگ کرتے گھر سے بھی الگ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اب اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور جھجک کے رہنا چاہتا تھا۔ ہم تو اس کایا پلٹ پر اللہ کے شکر گزار ہو گئے تھے، اپنی بیٹی کے ایسے اچھے نصیب پر۔ یہاں ہم بہت خوش ہوئے، وہیں دوسری طرف اس کے ساتھ روا رکھے اپنے سلوک پر دل میں شرمندہ بھی ہوئے۔ اس دن میری بیٹی کو اللہ پاک نے بیٹے کی رحمت سے نوازا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کی زندگی میں بہت سی خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔